میں نے سوچ کے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے منظر صاحب، ذرا عقل کے گھوڑے دوڑائیے۔ امکانات کتنے بھی کم ہوں مگر ناممکن کچھ نہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ آج صبح دلاور کی بیوی اور اس کا بیٹا آئے تھے۔ جب بیٹا آیا تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس مولوی خادم حسین کے۔ تمہارا مطلب ہے اس لونڈے نے مولوی کو چکر دے کر ادھر ادھر بھیجا اور نظر بچا کے فون میں بم نصب کر گیا؟ خط دینے کا بہانہ تھا، ادھر یہ نمبر گمایا کسی نے اور بوم۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ بوتنی کے یہ وہی فون ہے جو ہم روز استعمال کرتے ہیں، گاڑیاں بھی وہی تھی جو ہم روز استعمال کرتے تھے، مگر ان میں جاسوسی کے آلات نصب کر دیے گئے تھے۔ اور یہاں اس آفس میں ہم نے کتنے خفیہ مائکرو فون دریافت کیے تھے۔ مائکرو فون اور بم میں بہت فرق ہوتا ہے نور چشم، منظر نے کمزور سا دفاع کیا۔ نمبر والے کفل ہوتے ہیں یا نہیں؟ ادھر ادھر کے 1000 نمبر ملاؤ تالا نہیں کھلتا، ایک مخصوص نمبر پر لیور حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یہ سسٹم کیا تقریب کاری میں استعمال نہیں ہو سکتا؟ یہ جتنی ڈیوائسز ہیں جو ٹائم پر مخصوص فریکوینسی پر کام کرتی ہیں، ریموٹ کنٹرول، انفراریڈ یا الٹرا وائلٹ شعاؤں سے چلنے والے الیکٹرانک آلات، خودکار دروازے، کیا یہ سب سائنس فکشن ہے؟ یہ سب آج کے حقائق ہیں، یہ سائنس ہے۔ ابے سائنس کے گھوڑے، میں مانتا ہوں سب، مگر اتنا وقت کہاں تھا اس لونڈے کے پاس؟ تو نے خواہ مخواہ وہم ڈال دیا ہے میرے دل میں، منظر نے ٹیلی فون کو گھورتے ہوئے کہا۔ رابعہ نے کہا، احتیاط کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا، اگر اس نمبر پر بات کرنی ہے تو باہر کہیں جا کے کر لیتے ہیں، یہ تمہارے ساتھ والے آفس میں بھی فون ہے۔ منظر بولا، اس فون کو میں معائنے کے لیے بھیج دوں؟ رابعہ نے کہا، بھائی سیٹ بدل دیتے ہیں، وہم دور ہو جائے گا۔ مولوی خادم حسین کی آمد نے ساپیر 4 بجے لنچ کا موقع فراہم کر دیا، ورنہ ہم تو شاید چائے کافی پی کے وقت گزار دیتے۔ ان حالات میں نہ بھوک محسوس ہوئی تھی اور نہ کسی کے نزدیک کھانے کی اتنی اہمیت تھی، مگر کھانا سامنے آیا تو سب اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس وقت تک موکل آنے لگے تھے۔ وقار یوسف اور اس کے ساتھی وکیل، ٹائپسٹ اور عملے کے دیگر ارکان ہر روز کی طرح اپنے کام میں لگ گئے۔ پھر منظر کو بھی چند معاملات میں رہنمائی اور ہدایات دینے کے لیے جانا پڑا اور وہ وہیں الجھ کے رہ گیا۔ میں نے رابعہ سے کہا، تم کہیں سے اس نمبر پر بات کر کے دیکھو، مجھے شک ہے کہ پیڈرو یا دلاور کا کوئی والی وارث مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کسی سے بات کرنے کی، میں نے کہا، جو حکم سرکار کا۔ میں خود بھی بات کر کے اپنی روپوشی کا بانڈا پھوڑنا نہیں چاہتا۔ ویسے بھی اب بات کرنے کا وقت گزر گیا ہے۔ دلاور ہمارے پاس ہے، اس کی فرد جرم تیار ہے، ثبوت شہادت سب ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اس کے باوجود چودھری دلاور کو ابھی تک قانون کے حوالے نہیں کر پائے۔ میں نے کہا، مگر اس بار وہ ہمارے چنگل میں ایسا پھنسا ہے کہ نکل نہیں سکتا۔ میں نے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ، دلاور خود تو واقعی کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اس کے والی وارث تو ہیں، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں، وہ دلاور کو واپس حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرنے پر کمر بستہ ہیں۔ غالب اور نازو ان کے قبضے میں ہیں، فوزیہ کو دھمکی ملی ہے، محسن اور گل کی طرف سے خبردار کر دیا گیا ہے، وہ مایوس بالکل نہیں ہے، انہیں پوری امید ہے کہ ہم دباؤ میں آ جائیں گے۔ جس دن یہ امید ختم ہو گئی، یہ سمجھو کہ سب ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم کیا کریں؟ دلاور کو چھوڑ دیں؟ ایسے نہیں، بازی کو لمبا کرو، اپنے پتے سنبھال کر رکھو اور دشمن کو اپنے پتے شو کرنے پر مجبور کر دو۔ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے ہم سے تو اس کی بات سنو، سمجھو یہ عقل کا کھیل ہے۔ اس کھیل میں ہمارے مقابل دلاور تھا اور اس کا ذہن شیطانی چال چلنے میں ماہر تھا، وہ بلا شبہ بہت بڑا شکاری تھا۔ کچھ شکاری سپورٹس مین ہوتے ہیں جو ایڈونچر یا شوق کی خاطر شکار کرتے ہیں اور شکار کے اصولوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ گیم ہوتا ہے۔ دلاور جیسے شکاری کلرز ہوتے ہیں جن کے نزدیک شکار نہ تفریح ہے نہ ایڈونچر، بلکہ صرف اپنی وحشی طاقت کا مظاہرہ ہے، جس میں شکار کو مار دینا ہی اہم ہے، کوئی طریقہ یا اصول اہم نہیں۔ اب میدان میں دوسرے درجے کی شکاری ہیں جو عیاری، مکاری اور صفاقی میں دلاور کے ہمسر نہیں، انہیں ہم شکست دے سکتے ہیں، مگر اس کے لیے وقت چاہیے، عقل چاہیے، صبر و سکون چاہیے، ورنہ یہ بات لکھ لو کہ اناڑی شکاری جلد بازی میں اپنا بھی نقصان کریں گے اور ہمارا بھی۔ شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، رابعہ نے مایوسی سے کہا۔ دیکھو رابعہ، اگر آج ہمارے سامنے سیدھا سوال ہو، ایک ڈیڈ لائن آ جائے فیصلے کی، اچانک دلاور کی بیوی یا اس کا گرم خون رکھنے والا جوان بیٹا اعصابی دباؤ سے نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو جائیں، وہ ذہنی طور پر دلاور کی موت کو قبول کر لیں، ہر طرف سے مایوس ہو کے اور ہر کوشش کا انجام ناکامی دیکھتے ہوئے نوٹس دے دیں کہ آج رات 12 بجے تک دلاور کو چھوڑ دو، ورنہ
ہم نازو اور غالب کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کیا رد عمل ہوگا ہمارا؟ اگر ہم نے سمجھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ محض دھمکی ہے، تو ہم بہت بڑا رسک لیں گے۔ بعد میں کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ہم زیادہ سے زیادہ دلاور کو مار دیں گے، مگر ہمیں غالب اور نازو تو نہیں ملیں گے۔ تم کیا چاہتے ہو آخر؟ یہی کہ انہیں امید کے جال سے نکلنے نہ دیا جائے، مایوسی کی اس انتہا کو نہ پہنچنے دیا جائے جہاں وہ صدمے یا اشتعال سے پاگلوں کے مرنے مارنے پر تل جائیں، سب کو مار دیں اور خود بھی مر جائیں۔ دوسروں سے یہ امید نہیں، مگر دلاور کا بیٹا جذباتی ایٹم بم ہے اور اس کی بیوی زخم خوردہ ناگن، ان دونوں سے ڈرنا چاہیے۔ آج رات ہم وزیر خان ہاسپٹل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ باہر کی حفاظتی انتظامات منظر یا وقار یوسف کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ غالب اور نازو کو وہیں رکھا گیا ہوگا۔ رابعہ اٹھی۔ میں فون کر کے آتی ہوں۔ مجھے بہت کم امید تھی کہ رابعہ کی کوشش کے نتائج امید افزا ہوں گے، مگر وہ واپس آئی تو اس کی صورت کے تاثرات سے میں نے اندازہ کیا کہ کوئی نئی بات ضرور ہوئی ہے۔ وہ نمبر تو کسی ڈاکٹر علی حیدر کا ہے۔ میں کسی ڈاکٹر علی حیدر کو نہیں جانتا، میں نے کہا۔ منظر اور وقار یوسف بھی نہیں جانتے، میں نے پوچھ لیا ہے، لیکن گھر پر صرف ملازم تھا، اس لیے زیادہ بات نہیں ہوئی۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، خود ڈاکٹر سے کب بات ہوگی؟ وہ 5 سے 6 بجے کے درمیان گھر پر ملتے ہیں۔ 6 بجے کلینک جاتے ہیں تو پھر رات کو 10 بجے لوٹتے ہیں۔ بیوی بچے انہیں بہت پہلے چھوڑ گئے تھے، تب سے وہ اکیلے رہتے ہیں۔ نمبر کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے پتہ۔ وہیں ہمارے گھر کے قریبی کوٹھی ہے ڈاکٹر علی حیدر کی۔ رابعہ کا میرے گھر کو ہمارا گھر کہنا مجھے اچھا لگا۔ جب تک ڈاکٹر صاحب سے بات نہ ہو کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ ایک اور بات بتائی وقار یوسف نے، اس کی عدم موجودگی میں کسی علی حیدر نے فون کیا تھا۔ اس کی بیوی کو علی اصغر یاد رہا، مگر وہ بھی ڈاکٹر تھا۔ اس نے تمہارا پوچھا تھا کہ سکندر بخت صاحب ہیں؟ پھر اس نے کیا کہا کہ ہیں؟ رابعہ مسکرائی۔ ہاں، اس نے کہا کہ ہیں تو صحیح، ایک صاحب اس نام کے، مگر پتہ نہیں کہ دنیا میں کہاں ہیں۔ غالباً میرے شوہر کے کلائنٹ ہیں، کبھی کبھار آتے تھے ان کے پاس، مگر اب مدت سے ذکر نہیں سنا۔ ویری گڈ، بہت سمجھداری کا جواب ہے۔ اس کے بعد اور کچھ نہیں پوچھا گیا۔ وقار یوسف کسی علی اصغر نام کے ڈاکٹر کو بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے ابھی مجھ سے پوچھا کہ تمہارا یا سکندر کا کسی ایسے شخص سے کوئی واسطہ رہا ہے جس کا نام ڈاکٹر علی اصغر یا علی حیدر ہو؟ میں چونکی تو اس نے باقی بات بتائی۔ پھر کیا؟ اب جیسا تم مناسب سمجھو۔ علی حیدر کا کوئی تعلق ضرور ہے اس کیس سے، کیوں نہ اس سے ملنے، اس کے گھر جا کر ساری بات صاف ہو جائے گی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، رابعہ بولی۔ چونکہ اندر ہمارے سوا کوئی نہ تھا، اس لیے میں نے رابعہ کا منہ چومنے میں دیر نہیں لگائی۔ اسی وقت آواز آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ گھبرا کے اور بگڑ کے بولی۔ میں نے کہا، ہر بار کہنے سے کیا فائدہ کہ اس بات پر تمہارا منہ چوم لیتا۔ آدمی کو پریکٹیکل ہونا چاہیے، مگر یہ لا حول کس نے پڑھی تھی؟ وہی تمہارا مولوی خادم حسین تھا، اور کون؟ تمہیں ذرا خیال نہیں کہ یہ دفتر ہے؟ رابعہ نے خفگی سے کہا۔ بات جگہ کی نہیں موقع کی ہوتی ہے۔ اس الو کے پٹھے کو اندر جھانکنے کی کیا ضرورت تھی عین اسی وقت؟ وہ شریف آدمی ہے تو ہم کیا بدماش ہیں؟ اور میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ محض مولوی خادم حسین کہلانے سے وہ شریف آدمی ہونے کی سند حاصل کر چکا ہے۔ وہ مجھ سے بڑا بدماش ہے۔ رابعہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ابھی پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ کیا ہم بدماش ہیں، اب خود تسلیم کر رہے ہو۔ میں نے دروازہ کھول کر جھانکا تو مولوی خادم حسین دوسری طرف منہ کیے سر کھجا رہا تھا۔ میری آواز پر وہ چونکا اور جھیم کر مسکرانے لگا۔ وہ جی غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا، ہاں ہم سے غلطی ہوگی، لیکن کیا کریں، انسان خطا کا پتلا ہے اور حوا کی بیٹی خطا کی پتلی۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ وہ مزید شرمندہ ہوا۔ رابعہ باہر آئی تو اس کا چہرہ بھی گلابی ہو رہا تھا۔ ہم خاموشی سے آفس سے گزرے۔ رابعہ نے منظر کے کان میں کچھ کہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اسے علی حیدر ملک کے گھر کا پتہ بتا رہی ہوگی اور یہ کیا مجھ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے ڈرائیونگ خادم حسین کو سونپی اور خود رابعہ کی کار میں اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا۔ جب سے کاروں میں لگائے ہوئے خفیہ مائکرو فون دریافت ہوئے تھے، ہم نے دوران سفر ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو افشائے راز کا سبب بنے یا دشواریاں پیدا کرے۔ ہر بار آتے جاتے گاڑی کو چیک کرنا کہ اس میں کسی نے FM مائکرو فون تو نہیں چپکا دیا ہے، عملاً ناممکن تھا۔ ماچس کی ڈبیا جتنا مائکرو فون کوئی راہ چلتے 1 منٹ میں لگا سکتا، یہ ممکن تو ضرور تھا،
مگر پوری کار کی باڑی میں اسے تلاش کرنا پڑتا تو 1 گھنٹہ بھی کم تھا۔ رابعہ نے خادم حسین کو سمجھا دیا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ پیچھے خاموشی سے رابعہ کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پیچھے بھی نگاہ رکھی کہ ہمارا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا ہے، اور رابعہ کے چہرے پر بھی۔ میں نے رابعہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، تب بھی اس نے مزاحمت نہیں کی۔ میں نے خادم حسین سے فرانچ میں کہا، مادام سے کہو کہ اس وقت کرۂ ارض پر آپ سے زیادہ حسین خاتون کوئی نہیں، اور یہ جو مس یونیورس بنی پھر رہی ہے نا، یہ سب سے انہی سازش ہے اور بوگس کاروائی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا جناب۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ آخر تم مترجم ہو، ہمارے جذبات کی ترجمانی بھی تمہارے فرائض میں شامل ہے۔ مادام ماریں گی مجھے؟ نہیں ماریں گی، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ نہ جانے کس موڈ میں خادم حسین نے میری بات کا لفظ بلفظ ترجمہ رابعہ کو سنا دیا۔ رابعہ نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، اس کا چہرہ غصے سے اور حیا سے لال پڑ گیا۔ وہ خادم پر برس پڑی۔ خادم، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ بدتمیزی کرتے ہو میرے ساتھ؟ جی میں نے تو انکار کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ماروں گا اگر تم نے ایسا نہ کیا، ترجمہ کرنا تمہارا کام ہے۔ میں نے کہا، خادم ان سے کہو کہ سچ بولنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اجی لعنت سچ بولنے والے پر، آپ مجھے جوتے پڑوائیں گے، خود کیوں ڈرتے ہیں اتنا؟ میں نے کہا، کون کہتا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں؟ رابعہ سخت غصے میں تھی۔ میں پھر بولا، میں نے کہا ہے کہ سچ بولنا کوئی جرم نہیں، کیا یہ غلط ہے؟ مگر مولوی تم انتہائی بزدل ہو، حق بات کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہو۔ مجھے نہیں معلوم جی آپ کے جھوٹ سچ کا۔ رابعہ کی کفگی دور ہو گئی تھی، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ منہ دوسری طرف کر کے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہوگی۔ ڈاکٹر علی حیدر کی کوٹھی تلاش کرنا میرے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ میں اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ جہاں پہلے میرے والد وزیر خان کی اور اب ہماری کوٹھی تھی، اس کے بالکل پیچھے والی گلی میں ڈاکٹر علی حیدر کی چوتھی کوٹھی تھی۔ پورچ میں ان کی شاندار گاڑی کو ایک ڈرائیور مزید چمکانے میں مصروف تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے کہو کیا ملنا چاہتے ہیں؟ رابعہ بولی۔ کیا نام بتاؤں جناب علی؟ ڈرائیور نے مودبانہ کہا۔ رابعہ نے سوچ کر کہا، کہنا مسٹر اور مسز سکندر بخت۔ ڈرائیور اندر چلا گیا تو میں نے مسکرا کے خادم حسین کو دیکھا۔ یار کچھ لوگ خواہ مخواہ گلے کا ہار ہو جاتے ہیں، بلا وجہ رشتہ جوڑتے ہیں۔ رابعہ نے مجھے گھورا، جہاں شرافت سے رہو، سمجھے؟ میں نے خادم حسین سے کہا، تمہاری شرافت کی رگ نہیں پھڑکی؟ کسی عقد شریک کے بغیر انہوں نے ایک نامحرم کو کیا کہہ دیا؟ تمہارے منہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں نکلا۔ ڈرائیور دوسرے دروازے سے نمودار ہوا۔ اندر آ جائیں جناب علی، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ مہمانوں کو بٹھاؤ، وہ باتھ روم میں ہے۔ میں نے جیب میں ریوالور کی موجودگی کو محسوس کیا اور ڈرائنگ روم کا جائزہ لے کر ایک ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں میرے پیچھے سے بے خبری میں کوئی نہیں آ سکتا تھا اور میں ہر آنے والے کو پہلے دیکھ سکتا تھا۔ صورتحال ابھی تک واضح نہیں تھی کہ علی حیدر ملک کی حیثیت کیا ہے، وہ دلاور اینڈ کمپنی میں شامل ہے یا اسے رابطے کا وسیلہ بنایا گیا ہے۔ بظاہر کسی ڈاکٹر کا دلاور کے مذموم کاروبار میں شریک ہونا مشکل لگتا تھا، لیکن اس کا دلاور سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو اس معاملے میں وہ کیوں ملوث ہوتا؟ یہ تعلق دور کا بھی ہو سکتا تھا، مثلا یہ کہ وہ دلاور کا فیملی ڈاکٹر ہو اور اب دلاور کی بیوی نے اسے سکندر کو بلوانے کے لیے استعمال کیا ہو۔ زبردستی یا اس کی مرضی سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ڈرائنگ روم کی شان و شوکت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی عام ڈاکٹر نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر اکیلا تھا، اس کی کوئی فیملی نہیں تھی۔ بیوی بچے آخر اسے کیوں چھوڑ گئے تھے؟ میں نے سوچا، اگر ڈاکٹر نے دوسری شادی کی ہوتی تو پہلی بیوی طلاق لے کر جا سکتی تھی یا احتجاجاً واک آؤٹ کر سکتی تھی، لیکن گھر میں دوسری عورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جس گھر میں وجود زن نہ ہو وہ ایک بے رنگ تصویر کی طرح نظر آتا ہے۔ کیا پتہ ڈاکٹر نے دوسری شادی ہی نہ کی ہو؟ وہ شوقین مزاج اور بیوی کے جانے سے اسے عیاشی کی مکمل آزادی مل گئی ہو۔ ایسا شخص دلاور کا ساتھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر اچانک اندر آ گیا۔ وہ صورت سے ذرا بھی ڈاکٹر نہیں لگتا تھا۔ اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو کمپاؤنڈر بھی اچھی صورت کا رکھتا۔ خدا نے اسے جیسی بھی صورت دی تھی اس میں ڈاکٹر کا قصور نہیں تھا، اور صورت کا تمسخر اڑانا یقیناً گناہ تھا، مگر نہ جانے کہ وہ میرے ذہن میں موجود ڈاکٹر کے تصور پر پورا نہیں اترتا تھا۔ وہ پستہ قد، سیاہ فام اور کسی حد تک فربا تھا۔ اس کے دائیں رخسار پر جھلسی ہوئی جلد کا ایک بدنما داغ اسے مزید بدصورت بناتا تھا۔ تم میں سے سکندر بخت کون ہے؟ اس نے اندر آتے ہی کسی تمہید کے بغیر کہا۔ رابعہ نے خفت سے کہا، سکندر بخت تو کوئی بھی نہیں۔ واٹ؟ پھر تم لوگ کون ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ میں رابعہ کاری ہوں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور یہ موسیو آندرے برطانیہ کے مشہور وکیل ہیں۔
یہ انگلش بھی نہیں سمجھتے، صرف فرانچ بول سکتے ہیں، اس لیے یہ مترجم ہے۔ علی حیدر بیٹھ گیا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ کو جھوٹ بول کے اندر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون ہے یہ کم بخت سکندر بخت جس کی وجہ سے میری زندگی خواہ مخواہ عذاب میں ہے؟ سکندر بخت ہمارا ایک دوست تھا، بلکہ تھا یا ہے؟ ایک بات کرو سوچ کے خاتون، رابعہ نے کہا۔ دراصل وہ لاپتہ ہے، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ میرا نام کس نے بتایا تمہیں؟ کیا میں نے چھپا رکھا ہے تمہارے دوست کو؟ ہمیں کسی نے آپ کا فون نمبر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ اتفاق سے یہ نمبر پہلے سکندر بخت کے والد کا تھا۔ کافی پرانی بات ہے، وہ پیچھے والی سڑک پر رہتے تھے، وزیر خان۔ وزیر خان؟ اس نے ذہن پر زور دیا۔ لیکن وہ تو مر چکا ہے، آپ جانتے تھے انہیں؟ آف کورس، کبھی کبھی ہم شطرنج کھیلتے تھے اور مچھلی کا شکار کرنے بھی جاتے تھے، وہ بھی اکیلا تھا اور میں بھی۔ اسی کا فون نمبر تھا، رابعہ نے کہا۔ اس کا ایک لڑکا تھا؟ یس، غالباً لندن میں زیر تعلیم تھا وہ۔ بالکل ٹھیک، اسی کا نام سکندر بخت تھا، اس کا نام کبیر خان بھی تھا، رابعہ نے خوش ہو کر کہا۔ اگر تم دوسرا نام نہ بتاتی تو مجھے یقین کرنا مشکل ہوتا، یہ فیملی نیم بہت ہی کم لوگ جانتے تھے۔ خیر، تم اسے کیسے جانتی ہو؟ وہ میرا کلاس فیلو تھا اور لندن سے آیا تھا تو ہماری نسبت طے ہو گئی تھی۔ پھر حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ شادی سے پہلے وزیر خان کا انتقال ہو گیا اور سکندر بخت ایسی مشکلات میں گرفتار ہو گیا کہ وہ غائب ہو گیا۔ مجبوراً روپوشی اختیار کی اس نے۔ تمہیں بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے؟ علی حیدر نے افسوس سے کہا۔ مجھے بھی بہت رنج ہے، رابعہ دکھی لہجے میں بولی، کہ اس نے مجھے بھی اعتماد کے قابل نہیں سمجھا۔ میرا خیال ہے وہ لندن میں ہے، وہی ایک جگہ تھی جہاں اس کے دوست ہیں اور وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ آئی فیل سو سوری فار یو گرل، ڈاکٹر نے شفقت سے کہا۔ مجھے تو کسی نے فون پر کہا تھا کہ سکندر بخت کے نام سے تمہیں ایک تحفہ ملے گا کہ اسے دے دینا۔ میں نے کہا کہ میں تو کسی سکندر بخت کو نہیں جانتا، تو مجھے ایک اور فون نمبر دیا گیا کہ یہاں سے پوچھ لو۔ وہ کسی وکیل کے گھر کا نمبر تھا۔ تم دونوں بھی وکیل ہو، اسے ضرور جانتے ہوگے۔ وقار یوسف کو بالکل جانتے ہیں، ڈاکٹر نے تعجب سے سر ہلایا۔ عجیب بات ہے، وہ تحفہ آخر براہ راست تمہیں کیوں نہیں ارسال کیا گیا؟ بہت سی باتیں تمہاری صداقت ثابت کرتی ہیں۔ ایک تو تمہیں سکندر بخت کا اصل نام معلوم ہے، تم جانتی ہو کہ یہ فون نمبر پہلے کس کے نام پر تھا، اور یہ کہ وقار یوسف کے گھر سے بھی مجھے بس اتنا ہی پتہ چلا کہ سکندر بخت کا کسی کو علم نہیں۔ میں نے بے چینی سے خادم کے ذریعے کہا، وہ تحفہ کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، کوئی میرے کلینک میں چھوڑ گیا تھا۔ آئی جسٹ ڈونٹ نو کہ مجھے اس ڈرٹی گیم میں کیوں گھسیٹا گیا۔ نام ضرور جانتا ہوں میں اس کا، مگر سکندر بخت میرے سامنے آ جائے تو میں اسے پہچان نہیں سکتا۔ وہ تحفہ آپ کے کلینک میں ہے؟ نہیں، میں گھر لے آیا تھا، مگر یہ حرکت بھی عجیب تھی کہ پیغام میرے گھر پر دیا گیا اور تحفہ کلینک پہنچا دیا گیا۔ میں لے کر آتا ہوں۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں کی نظر میں ایک ہی سوال تھا جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا تھا۔ خادم حسین نے آہستہ سے کہا، اس میں بم ہوگا جی، شرط لگا لیں۔ رابعہ نے آہستہ سے اسے ڈانٹا، تم چپ نہیں بیٹھ سکتے؟ ہم بھی اتنے نا سمجھ نہیں کہ اس فضول بات پر شرط لگائیں تم سے۔ علی حیدر دوبارہ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں 6 انچ لمبا چوڑا پارسل تھا، جس پر مضبوط کپڑا سی کر سلائی پر لاک سے موریں لگا دی گئی تھی۔ کیا یہ ڈاک سے آیا تھا؟ یس، انشورڈ پارسل تھا۔ اس نے پارسل رابعہ کی طرف بڑھا دیا۔ سکندر بخت معرفت ڈاکٹر علی حیدر۔ رابعہ نے مجھے سنانے کے لیے اس پر لکھا ہوا پورا پتہ پڑھا۔ اس میں کوئی گڑبڑ ہے، دیکھو، بھیجنے والے نے اپنا نام کبیر خان لکھا ہے اور پتہ میرے گھر کا۔ کیا مقصد ہے آخر اس کا، سوائے اس کے کہ بعد میں اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے؟ خیر، ناؤ اٹ از یور بیبی۔ میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ پھر کوئی مجھے اس معاملے میں ملوث نہ کرے، ورنہ مجبور ہو کہ میں پولیس سے رجوع کروں گا۔ ابھی تو میں نے خود ہی گریز کیا۔ یہ آپ نے اچھا کیا، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کو جو ذہنی کوفت ہوئی اس کے لیے ہماری معذرت قبول کریں۔ ڈاکٹر نے رابعہ کے شانے پر تھپکی دی۔ اٹ از اوکے، تمہاری تو کوئی غلطی نہیں اس میں۔ خدا کرے تمہیں تمہارا سکندر بخت مل جائے، آمین۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں ایک بات اور، میں اس پارسل کو براہ راست گھر نہیں لایا تھا۔ میرا ایک مریض بم ڈسپوزل یونٹ میں ہے، اسے دے دیا تھا کہ چیک کرے۔ میں بھی پریشان تھا کہ کہیں اس میں ٹائم بم نہ ہو، مگر ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ تو آپ نے ہمارا کام آسان کر دیا، رابعہ نے کہا۔ ہم چلتے ہیں۔ ایسے کہاں چلتے ہیں؟
میں چائے پینے والا تھا۔ اس کے بعد میں کلینک چلا جاؤں گا، میرے ساتھ ایک کپ چائے پی کر جاؤ۔ اس نے یہ بات درخواست سے زیادہ حکم کے انداز میں کہی تھی۔ خود میرا موڈ چائے پینے کا تھا اور ڈاکٹر کے گھر میں مجھے اپنی پسند کی چائے بھی مل گئی۔ ہم وہاں سے رخصت ہوئے تو شام ڈل چکی تھی۔ گاڑی کوٹھی سے باہر آئی تو رابعہ نے پارسل کھولنے کے لیے کہا، ایسی کیا جلدی ہے، آفس چل کے دیکھ لیں گے؟ رابعہ نے کہا، یہاں کیا حرج ہے؟ خادم نے سر گھما کے کہا، حرج تو بہت ہے جی، چند سیکنڈ لگتے ہیں اس دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچنے میں۔ سنا نہیں تھا ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ رابعہ بولی، پھر بھی جناب کلمہ ضرور پڑھیں کھولنے سے پہلے۔ میں نے سلائی کی طرف سے کپڑے کو پھاڑا تو اندر سے گتے کا ایک ڈبہ نکل آیا۔ اس پر ایک سلپ لگی ہوئی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا، یہ پہلی قسط ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے خیال آیا کہ میں پارسل کو رابعہ کے سامنے نہ کھولوں۔ کوئی نامعلوم خوف میرے دل میں خلش پیدا کر رہا تھا کہ کوئی ایسی ویسی بات ہونے والی ہے اور یہ تحریر وارننگ ہے، لیکن رابعہ کا اصرار تھا کہ میں پیکٹ کھولوں۔ مجبوراً میں نے گتے کے ڈبے پر سے کاغذ اتارا اور اس کا ڈھکنا کھولا۔ اس کے اندر سفید روئی کا گولا سا رکھا ہوا تھا۔ کار کے اندر کی فضا نسبتاً تاریک تھی، مگر میں نے کارٹن کی سفیدی پر لہو کی سرخی کا رنگ دیکھ لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے روئی کے گولے کو ڈبے سے نکالے بغیر کھولا تو اس کے عین وسط میں 2-2.5 انچ کی کوئی سخت سی چیز محسوس ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ رابعہ سے پہلے خود اسے دیکھ لوں، مگر رابعہ نے ڈبہ اچانک مجھ سے لے لیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور ڈبے کو میری طرف پھینک کر سیٹ پر گر گئی۔ میں نے ڈبے کو فرش پر گرنے دیا اور رابعہ کو سنبھالا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ خادم حسین با آواز بلند آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے کار ایک طرف روکنے کے لیے کہا۔ اس نے گاڑی روکی ہی تھی کہ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وقار یوسف کے گھر چلو، میں نے کہا۔ خادم نے اکلاتے ہوئے کہا، کیا ہوا جی، کیا تھا اس میں؟ گاڑی چلاؤ، میں نے دھاڑ کے کہا۔ میں نے رابعہ کو سیٹ پر سیدھا لٹا دیا، اس طرح کہ رابعہ کا سر میری گود میں آ گیا اور اس کا جسم سیٹ پر رہا۔ اس کے پیر میں نے اوپر اٹھا کے سمیٹ دیے تھے۔ رابعہ کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اس کی نبض کی رفتار بھی مدھم تھی، مگر خطرے کی کوئی بات نہ تھی۔ یہ شدید ذہنی صدمے کا اثر تھا اور بے ہوشی کی کیفیت میں جسم کا رد عمل یہی ہو سکتا تھا۔ وقار یوسف کی بیوی نے ڈاکٹر کو فون کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ رابعہ کو بیڈ پر آرام سے لٹا کے میں باہر آ گیا۔ کسی حد تک اندازہ تو میں نے کر لیا تھا، مگر میں تصدیق چاہتا تھا۔ میں نے کار کی پچھلی سیٹ کے سامنے فرش پر پڑے ہوئے ڈبے کو اٹھایا اور دل کو مضبوط کر کے روئی کی تہ میں رکھی ہوئی اس چیز کو دیکھا۔ یہ کٹی ہوئی انگلی تھی، دائیں یا بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی۔ اس کا رنگ خون نکل جانے سے سفید ہو گیا تھا، مگر اس کی جلد کی رنگت اجلی تھی۔ یہ نازک زنانہ انگلی کس کی ہو سکتی تھی؟ میں اس کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اچانک مجھے متلی سی محسوس ہوئی اور مجھے چکر آ گیا۔ میں نے سخت کمزوری محسوس کی اور میں جہاں کھڑا تھا وہیں گر گیا۔ دوبارہ میری آنکھ وقار یوسف کے گھر میں کھلی۔ بے ہوشی کا یہ وقفہ مشکل سے 10 منٹ کا ہوگا۔ خادم حسین نے مجھے اندر پہنچایا تھا اور وہی اب میرے جوتے اتار کے ہاتھوں سے میرے تلوے مل رہا تھا اور مجھ پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ وہیں ساتھ والے بیڈ پر رابعہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی اور وقار یوسف کی بیوی ٹیلی فون پر چلا رہی تھی، کیا بات ہے، کب آؤ گے تم آخر؟ میں نے کہا تھا ایمرجنسی ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی یا نخرے بڑھ گئے ہیں تمہارے؟ میں ہاسپٹل لے جاؤں؟ ہاں، 5 منٹ میں نہ آئے تم تو میں یہی کروں گی۔ میں اٹھ بیٹھا، تھینک یو خادم، میں ٹھیک ہوں۔ خادم حسین زیر لب کوئی وظیفہ پڑھتا رہا اور مجھ پر پھونکے مارتا رہا۔ سب ٹھیک کہاں ہے جی؟ میں نے کہا، بس مجھے چکر آ گیا تھا۔ وقار یوسف کی بیوی چلائی، اب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا، کہیں نہیں، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے،